إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے 13واں پارہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ یوسف کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ سورہ رعد مکمل اور تیسرا سورہ ابراہیم مکمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اس آخری حصہ میں جس کا تعلق 13واں پارہ سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تیسرے حصے کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ جو انہوں نے اپنے گھر میں گزارا اور اس وقت کے واقعات، دوسرا حصہ جو مصر میں غلام کی حیثیت سے گزارا اس وقت کے واقعات، یہ اللہ تبارک و تعالی نے 12واں پارہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائی ہیں، جن کا ذکر گزشتہ پارہ کے خلاصہ میں گزر چکا ہے اختصار کے ساتھ۔ اور اس پارہ میں تیسرے حصے کا تعلق ہے کہ مصر کے حکمران کی حیثیت سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے اور اس وقت کے نمایاں واقعات اللہ تبارک و تعالی نے 13واں پارہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو جیل سے رہائی کے بعد، پاک دامنی کے بعد، جب شاہ مصر نے یہ جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو صاحب علم اور ذہین فتین آدمی ہیں، صاحب فضل ہیں، تو انہوں نے اپنی وزارت کی پیشکش کی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ نہ صرف انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتلائی ہے بلکہ اس سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ خود بتلا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اصول ہے ان مع العسر یسرا، 7 یا 9 سال قید کاٹنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکمرانی عطا فرمائی۔ 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام وزارت کا اہم منصب بڑی دیانتداری کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دورانیے میں بادشاہ کے خواب کے مطابق جب قحط سالی آتی ہے تو چونکہ وزارت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، تو ان کی حسن تدبیر کی وجہ سے وافر غلہ اب بھی موجود تھا، اگرچہ اب 8واں سال تھا اور قحط سالی کا پہلا سال شروع ہو چکا تھا۔ تو مصر میں اور ارد گرد کے ممالک میں غلے کی شارٹیج تھی، قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو چکی تھی، جبکہ مصر میں سستے داموں غلہ ملتا تھا، اس لیے دیگر ہمسایہ ممالک کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہمیں بھی غلے کی چونکہ ضرورت ہے اور مصر میں غلہ جو ہے وہ سستا مل رہا ہے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر کا رخ کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ کیونکہ اصول طے تھا کہ ہر فرد کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر جو ہے وہ غلہ دیا جائے گا، اور باقی گھر کے افراد کی بھی معلومات لی جاتی تھیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی اپنے گھر کی ساری جو ہے وہ معلومات پہنچ گئیں، اور اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب ان کے بھائی آئے، بنیامین کو ساتھ نہیں لائے تھے، تو تاکید کی کہ آئندہ جو تمہارا بھائی گھر میں موجود ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا، کیونکہ جتنے افراد ہوں گے ان کے حساب سے جو ہے وہ غلہ ملتا ہے۔ تو یہ غلہ لے کر جب واپس جانے لگتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام حسن تدبیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی رقم بھی ان کے غلے میں ڈلوا دیتے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ یہ جلد واپس آئیں گے، اور اگر ان کے پاس رقم نہ ہوگی تو یہ دوبارہ جلد واپس نہیں آ سکیں گے۔ جب تک گندم کے لیے، غلے کے لیے رقم نہیں ان کے پاس ہوگی، یہ دوبارہ کیسے آئیں گے؟ اس لیے
رقم کا خود انتظام کرتے ہوئے جو انہوں نے رقم اس گلے کی دی تھی وہ بھی ان کے گلے ہی میں ڈلوا دی تاکہ ان کو دوبارہ آنے میں آسانی ہو۔ تو جب گھر آ کے گلے میں سے قیمت بھی مل گئی، گلہ بھی مل گیا، بڑے خوش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس مرتبہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ پہلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے انکار کر دیا، مگر اصرار کرنے پر، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حکماً کہا تھا کہ اس کو ساتھ لے کے آنا، تو انہوں نے اصرار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ اور اب دوسری مرتبہ جب برادران یوسف غلہ لینے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، ساتھ بنیامین کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ 11 قد و قامت، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ممتاز افراد تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر بد کے پیش نظر ان کو حکم دیا کہ تم اکٹھے ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ جو ہے وہ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس سے ہمیں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نظر بد سے اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نظر حق جو ہے وہ برحق ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ اور اس کی سنگینی کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس قدر سخت ہے کہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پکوا دیتی ہے۔ یہ اس قدر برحق ہے، اگر ساری نصوص کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو جادو سے بھی زیادہ خطرناک یہ نظر بد ہے، جس سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بھی پند و نصیحت فرمائی ہیں۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور بالخصوص جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر تو اس کا علم ہو جائے تو اس کے غسل یا وضو کا پانی جو ہے اس پر ڈالا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افاقہ فرما دیتے ہیں۔ بہرحال شرعی لحاظ سے نظر کا لگنا برحق ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی ایک تدبیر بتلائی تھی کہ تم اکٹھے مصر میں داخل نہ ہونا ایک ہی دروازے سے، بلکہ مختلف دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہونا، تاکہ تم نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکو۔ تو دوسری مرتبہ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی بنیامین سے بھی جو ملاقات ہوتی ہے تو اس کی تدبیر کرتے ہوئے بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، پانی پینے کا پیالہ جو ہے وہ گلے میں چھپا کے، پھر اس کو جو ہے وہ برآمدگی کے بعد حضرت بنیامین کو بھی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس ٹھہرا لیتی ہیں۔ قرآن نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے چوری کا ان کو پہ الزام تھا، جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے تعلق رکھتے تھے کہ وہاں کے دستور، اصول، قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس لیے سپاہیوں کو کہا کہ انہوں نے انہی سے پوچھ لیا کہ تمہارے ہاں چوری کا کیا جو ہے وہ سزا ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے چور کے ساتھ، تو خود انہوں نے بتلا دیا کہ جس سے مال برآمد ہوتا ہے اس کو جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس 1 سال کے لیے جو ہے وہ گروی رکھ دیا جاتا ہے، اس کا غلام بن کے جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو بنیامین کے مال سے جو پانی پینے کا پیالہ برآمد ہوتا ہے، اس اصول کے تحت ان کے اپنی بتلائی ہوئی سزا کے مطابق بنیامین کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ بھائیوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، حتیٰ کہ بڑے بھائی، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، سب سے جو بڑے بھائی تھے جنہوں نے قتل سے بھی ان کو روکا تھا، اسی نے اب بھی جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے والد کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، میں بھی یہیں رہوں گا، جہاں تک کہ یا تو اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں یا پھر میرے والد مجھے حکم دیں واپس آنے کا تو میں پھر جاؤں گا، ورنہ میں بھی یہیں جو ہے وہ رہوں گا، میں واپس گھر نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور والد کو ساری صورتحال بتلاؤ، جیسا وہ کہیں ویسا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا۔
اور بھائیوں نے بڑی منتیں سماجتیں بھی کی کہ ہم میں سے کوئی رکھ لو، اس کو جو ہے وہ دے دو، مگر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بنیامین ہی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اپنے سگے بھائی کو، لہٰذا انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہے کہ جرم ایک کرتا ہے سزا دوسرے کو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ بہرحال دوسرے چکر پر بنیامین کو اپنے پاس روک لیا گیا۔ اب جب واپس گھر میں آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارے ماجرے کا بتلایا کہ آپ یقین تو نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ جو رفتے سفر باندھے ہوئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، یا اہل مصر سے پوچھ لیجئے، تو ہم جو بھی بات کہہ رہی ہیں یہ بالکل برحق ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھا ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تیسری مرتبہ ان کو بھیجتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کی جو ہے وہ تلاش کرو، ان کو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما دیں، اور دیکھو کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ قرآن کریم کے اس حصہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی مومن کے لیے مایوس ہونا یہ اس کی شان شان نہیں ہے، بلکہ یہ کافر ہوتی ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ہمیں واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کتنے بھی گناہ کر بیٹھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لہذا شرعی لحاظ سے مایوس ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے، اور مایوسی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹوں کو یہی نصیحت فرماتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ جاتے ہیں تو اب ان کے پاس رقم بھی کم ہے، دوبارہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی معاشی حالت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس تو رقم بھی پوری نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی ہم پہ بڑے احسانات کیے ہیں، تو ایک احسان اور کر دیجئے کہ ہمارے پاس جتنی رقم ہے وہ لے کے ہمیں جو ہے وہ غلہ پورا دے دیجئے۔ اور گھر کے ایسے حالات بیان کیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو تو ساری حقیقت بتلا دی تھی، مگر اب انہوں نے تمام کے سامنے جو ہے وہ اپنی حقیقت بتلا دی، اور ان سے سوال کیا کہ بھئی تم نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ تم کیا کرتے تھے؟ وہ چونک گئے کہ ان کو کیسے علم ہوا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہی تو یوسف نہیں؟ بتلایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ پھر بھائی ڈرنے لگے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ عہدہ بھی ہے، ان کے پاس سارا جو ہے وہ اختیار ہے، جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کی یہ کیفیت حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی تو تاریخی الفاظ بیان فرمائے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو اس انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو ساری حقیقت بتلاتے ہیں، اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ اب اپنے سارے گھرانے کو جو ہے وہ یہیں لے کے آؤ، اور مصر ہی میں جو ہے وہ آباد کرو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ تدبیر بتلاتے ہیں کہ یہ میرا قمیض لے جاؤ، والد صاحب کی جو ہے وہ آنکھوں پہ ڈالنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظر درست کر دے گا۔ اب یوں ہی یہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ گھر کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچنے پر انہوں نے ساری حقیقت حال بتلائی، اور جو ہے وہ واپس مصر جا کے آباد ہونے کا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حکم تھا اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیاری کی، اور تمام جو ہے وہ گھر والے مصر کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھتی ہیں آگے استقبال کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے جو ہے وہ عہدیداران کے ساتھ بڑے پرتباق انداز میں جو ہے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کو شاہی مہمانوں کی طرح جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے ہیں۔ اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کو عملی صورت میں تعبیر اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ کے والدین اور آپ کے سبھی بھائی جو ہے وہ آپ کو سجدہ کرتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے جو ہے وہ میرا خواب جو ہے وہ سچ کر دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، مگر پھر بھی بعض
لا علم لوگ جو ہے اس میں طرح طرح کی باتیں اپنی طرف سے جو ہے وہ بیان کر لیتے ہیں، اور انبیاء کرام کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کا بھی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ بعض احباب یہ قصہ کو لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ زلیخا مسلمان ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ اس سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی جو ہے وہ صراحت یا دلیل نہیں ملتی، اور اگر دیکھا جائے تو کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ ایسی با حیا جو ہے وہ ایسی بے حیا اور مکر و فریب کرنے والی عورت کسی با حیا نبی اور یا رسول کے جو ہے وہ نکاح میں آئے۔ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ ایک بے حیا عورت ہے، مکر و فریب کرنے والی ہے، وہ کیسے کسی نبی کی جو ہے وہ جوزہ بن سکتی ہے، جبکہ نبی تو ساری انسانیت سے زیادہ جو ہے وہ باحیا ہوتا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ بے حیا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ انبیاء کی توہین ہے کہ ان کی بیوی کے متعلق ایسی جو ہے وہ عورت کو ان کی بیوی سمجھا جائے یا کہا جائے، یہ بات جو ہے وہ شرعی لحاظ سے بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ جب شریعت نے ہمیں یہ بات نہیں بتلائی تو اپنی طرف سے ایسی بات کرنا جو ہے وہ نبی کی توہین سمجھی جانی چاہیے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی ہو، وہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی نبی کی بیوی بن سکے۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تینوں حصوں کے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد 13واں پارہ کا دوسرا حصہ سورہ رعد ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت بیان فرماتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جو وحی آتی ہے، یہ عین حق ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ برحق کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جیسے اللہ نے اس کے آغاز میں فرما دیا لا ریب فی، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی بات کا اعادہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ پہ اتر رہا ہے، یہ جو وحی کا نزول آپ پہ ہوتا ہے، یہ عین حق ہے۔ اور یہاں یہ بھی ہمیں نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان فرماتی ہے، ان صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں الف لام میم را سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اصول قرآن میں اپنایا ہے کہ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان کی ہے، تو اسی عظمت کی دلیل کے طور پر اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے جو ہے وہ کیا ہے کہ انہی الفاظ سے بنی ہوئی یہ کلام ہے، اور انہی الفاظ سے تمہاری زبان بھی بنتی ہے۔ اگر اس جیسی کتاب تم بنانے پہ قادر ہو تو تم بنا کے دکھلاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری تخلیقات دیکھ لو کہ آسمانوں کو میں نے کیسے جو ہے وہ بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اور اسی طرح سورج، چاند اور دن اور رات کا آنا جانا، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ غلہ جات، یہ پھل، یہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، یہ سارا میں ہی ہوں۔ اور فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ساری میری نشانیاں غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ یہ ساری میری اختیارات کا، اور اسی طرح یہ ساری اپنے ایک خالق ہونے کا، اور یہ ساری نشانیاں اپنے ایک مدبر اور منظم ہونے کا جو ہے وہ ایک بذات خود جو ہے وہ دلیل رکھتی ہیں کہ یہ سارے کام کرنے والی کوئی ذات موجود ہے، جو چاند کو اور سورج کو احکامات سے نوازتی ہے، جو زمین سے جو نباتات اگاتی ہے، یہ سارے کسی کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ ذات ضرور ہے، اور وہ ذات اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کا نسخہ جو ہے وہ بتلایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی آسائشوں سے تمہارے ہر آسائش دنیاوی تم خرید سکتی ہو، دنیا کی ہر آسائش تمہیں میسر آ سکتی ہے، مگر یہ ساری آسائشیں تمہیں تمہارے دل کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ دلوں کو اگر اطمینان ملے گا وہ میرے ذکر کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ملے گا۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے، آج ہم کتنے ایسے افراد کو جانتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے ہر آسائش ان کے پاس ہے،
गर्मियों में एसी की सहूलत है, सर्दियों में हीटर वाला कमरा होता है, इसी तरह जनरेटर और सारी जो है वो सवारियाँ, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छी से अच्छी रहायश, अच्छी से अच्छी जो है वो उनके लिए सवारी फ्राहम है। मगर इसके बावजूद भी उनको डिप्रेशन इतनी होती है कि गोलियां खाए बगैर उनको नींद नहीं आती। तो यही बात अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बयान फरमाते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा नहीं। अगर तुम दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो ये दिल बनाने वाले ने इसकी जो दवा रखी है इसको मुतमिन करने की, वो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान रखा है, अपना ज़िक्र रखा है। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला बतला रहे हैं कि दिल मैंने बनाया है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसकी ग़िज़ा जो है, इसका इत्मीनान मौसीकी सुनना नहीं है। इसकी जो है वो अगर इत्मीनान चाहते हो, दिल को मुतमईन रखना चाहते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का इत्मीनान जो है वो मेरे ज़िक्र के साथ है। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो, तुम्हें जो है वो सुकून तलाश करते हो, तुम्हें चाहिए सुकून, तो जो दुनियावी इलाज मुआवजा है वो भी जायज़ है। मगर इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि परेशानियाँ हैं, दिल मुतमईन नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ये दवा बतलाई है कि मेरा ज़िक्र कसरत के साथ करो, दिलों को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिल जाएगा। तो अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी तबीयत में सुकून नहीं है, तो उसको ये नुस्खा आज़माना चाहिए, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र और कुरान की तिलावत जो है वो करनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के अहवाल ज़िक्र फरमाए हैं कि मुशरिक ये समझते हैं, ताज्जुब करते हैं कि अल्लाह ये मुर्दा हड्डियों पे दोबारा गोश्त कैसे चढ़ाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बाइसे ताज्जुब ये दोबारा ज़िंदा करना नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जो दावा करते हैं कि कैसे होगा, ये असल में ताज्जुब है कि जो ज़ात पहले इंसान जब हड्डियाँ भी नहीं थीं उस वक़्त इंसान को बना सकती है, अब तो हड्डी मौजूद है, सिर्फ उस पर गोश्त चढ़ाना है, ये उसके लिए क्या मुश्किल हो सकता है। जो बग़ैर हड्डी के इंसान को पैदा कर सकती है, उसके इख्तियार में है, तो वो अब तो उसके लिए काम करना जो है वो आसान है। इनका सवाल ही असल में ताज्जुब खेज़ है। ये इनका बाइसे ताज्जुब होना ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि इनका ये दावा करना ये कैसे होगा, ये असल जो है वो ताज्जुब वाली बात है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन की 8 सिफ़ात बयान फरमाई हैं कि अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाह बिही अन युसला, और जिन रिश्तों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है वो उनको मिलाते हैं, उनके साथ सिला रहमी करते हैं। व यख्शौना रब्बहुम, अपने रब से डरते हैं, अल्लाह का डर उनके दिलों में मौजूद है, वो अल्लाह का डर अपने दिलों में समाये हुए हैं, तकवा इख्तियार किए हुए हैं। और फरमाया व यखाफून सूअल हिसाब, वो कल क़यामत के दिन आखिरत में बुरे हिसाब से भी डरते हैं कि कल क़यामत के दिन क्या होगा, कहीं जो है वो अल्लाह की जो है वो पकड़ से हम जो है वो बच सकेंगे कि नहीं, उनको ये खौफ रहता है। और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन मुत्तकियों की एक सिफ़त यह है कि सब्र करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, मेरे दिए हुए माल में से सदका खैरात करते हैं, और बुराई का बदला अच्छाई के साथ देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। अगर कोई इनसे बुराई कर भी लेता है तो ये आगे से जो है वो बुराई के साथ जवाब नहीं देते, बल्कि अच्छाई और भलाई के साथ जो है वो उसका जवाब देते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इन सिफ़ात के बाद फरमाते हैं उलाइका लहुम उक़बद्दार, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जन्नत इन्हीं के लिए, आखिरत का घर इन्हीं के लिए है। और इसके बाद बदबख्तों की भी 3 अलामत अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई हैं। जन्नती लोगों की 8 सिफ़ात ज़िक्र की हैं। इन लोगों के लिए फरमाया कि जन्नत है, और फिर फरमाया कि जो अल्लाह से किए हुए वादे की मुखालफत करते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, मैंने जो रिश्तों को मिलाने का हुक्म दिया था मगर वो किता रहमी करती हैं, मामूली मामूली बात पे रिश्तेदारी नाते को तोड़ देते हैं। और फरमाया और फसाद फिल अर्ज़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलहुम सुद्दार, इनके लिए जहन्नम है। ये बदबख्त जो है, इनको कहा कुछ था, ये करते हैं दूसरा उसके अपोजिट काम, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इनके लिए जहन्नम है, उनके लिए जन्नत है। फिर सूरह इब्राहीम में अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद का ज़िक्र फरमाते हैं। सूरह इब्राहीम मक्का के आखिरी दौर में जो है वो नाज़िल हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकालने की मनसूबा बंदी जो है वो मुशरिकीन कर रहे थे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने
اپنی نعمتوں سے کیوں لوگوں کو نوازتے ہیں، کون سی ان میں خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برکھا برساتے ہیں، اور کن وجوہات کی بنا پر اللہ اپنی نعمتیں روک لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں کیوں چھینتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور پوری صورت ایسی صورتوں کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن صورتوں میں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور کن صورتوں میں جو ہے وہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ ابراہیم میں اپنی توحید کا بھی ذکر فرمایا کہ تمام چیزوں کا خالق میں اللہ ہوں، آسمان زمین یہ سارے میں نے بنائے ہیں، آسمان سے پانی میں ہی نازل کرتا ہوں، طرح طرح کے میں نے پھل نکالے ہیں، سواریاں جو ہے وہ بنائی ہیں، اور اسی طرح یہ نہریں اور یہ سارے کام، یہ سواریاں، یہ نہریں، یہ سارے انسان کے فائدے کے لیے ہے اور انسان کے تابع کر دیے ہیں، اور جو انسان مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نے اس کو عطا کیا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر انسانوں پہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا بھی چاہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے سابقہ قوموں کے بارے میں بتلایا کہ جیسے آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، پہلے انبیاء اور رسل کو بھی اسی طرح مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے، پچھلی قوموں کا بھی یہی انبیاء اور رسل کے ساتھ جو ہے وہ طریقہ کار تھا۔ پھر ان لوگوں کے جو عقائد و نظریات تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ بشر تو رسول نہیں ہو سکتا، رسول تو جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے وجود میں وہ شک کرتے ہیں، اپنے آبا کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا رد فرمایا ہے کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدوا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ایک ہماری طرح کا انسان ہے، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اور رسول کے لیے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور تو ہمیں ان کی عبادت سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، اور اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچی ہو تو کوئی معجزہ لاؤ، کوئی دلیل لاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان کو جواب دیا ان نحن الا بشر مثلکم، حقیقت یہی ہے کہ ہم انبیاء اور رسل جنس کے اعتبار سے تمہاری طرح بشری ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں ہی میں سے، انسانوں ہی میں سے جس پر چاہتا ہے یہ احسان کرتا ہے کہ اس کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر اس وقت جب اللہ یہ احسان فرما دیتے ہیں، پھر وہی بشر، وہی انسان پوری انسانیت میں سے اس انتخاب سے ممتاز ہو جاتا ہے، اگرچہ جنس کے اعتبار سے تمہاری طرح ہے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتے ہیں، نبی یا رسول بنا دیتے ہیں، پھر وہ ساری انسانیت سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو تمہاری دوسری بات ہے کہ ہم کوئی معجزہ لائیں، تو یہ بھی ہمارے انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وما کان لنا ان ناتیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، یہ از خود معجزے کا ظہور یہ ہمارے انبیاء کی بس کی بات نہیں، ہمارا اختیار نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جیسے ہمیں حکم دیں گے، اللہ جیسی توفیق دیں گے، ہم ویسا جو ہے وہ معجزے کا، دلیل کا جو ہے وہ صدور کر سکتے ہیں، ورنہ یہ اختیار اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے، میں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا، لیکن اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس اصول کے قرآن میں بیان کرنے کے باوجود، ہمارے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود آج ہم کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیاوی لحاظ سے ہمیں بہت ساری جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں تک فرما رہی ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مومن بن کے رہو، مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو اور میری نعمتوں پہ شکر کرتے رہو، تم پر کوئی دنیا میں زمینی آسمانی کوئی آفت، کوئی عذاب نہیں آئے گی۔ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم مومن بن کے رہو اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ آج ہم جب ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری آفات، یہ بلائیں، یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ کہ ہماری عادت ناشکری کی ہے۔
شکر کریں گے اللہ خوش ہو کر مزید جو ہے وہ نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کا اجر اتنا رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطائم الشاکر لہ مثل اجر الصائم الصابر، کہ جو کھا پی کے اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ جو صبر کر کے سارا دن روزہ رکھتا ہے، اللہ جتنا اس کو اجر دیتے ہیں، یہ کھا پی کے شکر کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میں اپنی نعمتیں جو ہے وہ چھین لوں گا، واپس لے لوں گا، نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ جس طرح قرآن میں اللہ نے قوم سبا کا 2 باغوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ناشکری پر ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنا کیوں جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ فلا اکون عبدا شکورا، اللہ کی نعمتیں بھی دیکھو میرے اوپر کتنی ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہ ناشکری جیسے دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، تو اسی طرح انسان کو، ناشکر انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ نے جنت و جہنم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نظائر دکھلائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی جہنم میں کثرت دیکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے کی وجہ ہے وہ ان کی ناشکری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے۔ شکر کریں گے تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا، اور میرا کوئی تم پہ عذاب نہیں آئے گا، نہ مشکلات آئیں گی اور نہ نعمتوں کی تمہیں کچھ ضرورت رہے گی۔ تمہاری ضرورت سے وافر جو ہے وہ تمہیں نعمتیں ملیں گی اگر تم صرف شکر کی عادت اپنا لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے تمام انبیاء اور رسل کو جن لوگوں کے پاس بھیجا انہی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کو واضح میرا پیغام پہنچا سکیں، اور ان لوگوں کے لیے اس بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انبیاء اور رسل بھیجنے کا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کی کامل اتباع کی جائے، تو نبی اور رسول اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے بارے میں بتلاتے ہیں، ہمیں قبل از وقت آگاہ کرتے ہیں کہ آج تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے پیچھے لگ کر میری نافرمانیاں کرتی ہو، مگر یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ منظر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت شیطان تم سے کہے گا کہ بھئی ایک وعدہ تمہیں میں جھوٹا کرتا تھا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ تو جھوٹا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ قبل از وقت اللہ ہمیں متنبع کرتی ہیں کہ شیطان کے وعدے پہ، شیطان کی جھوٹی جو ہے وہ سوچوں کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ تم نے معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پیغمبر کی اتباع کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ شیطان ہمیں دنیاوی کام مزین کر کے، نافرمانیاں مزین کر کے، ان کی لذت نمایاں کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں پہ اکساتا ہے۔ ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا بلکہ فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر 13واں پارہ کی آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض دعاؤں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ اس شہر کو امن والا بنانے کے لیے بت پرستی سے اپنی اولاد کو، کہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، مجھے اور میری اولاد کو جو ہے وہ نمازی بنا، اس گھر کی طرف لوگوں کا جو ہے وہ ملان کر دے، ان کے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا دے کہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ آئیں، اور اس شہر کے لوگوں کو رزق اور پھلوں کی جو ہے وہ برکت عطا فرما، مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اس پارہ کے آخر میں جو ہے وہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔